السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسطال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہماری جو فوج پاکستان ہیں، جو اسپیشلی ہماری پاک فوج ہے، دن بدن عوام میں یہ اپنی ساکھ کیوں کھوتی جا رہی ہے۔ جو عوام میں اس کی عزت اور مقام تھا وہ دن بدن کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے بچپن میں پاک فوج زندہ آباد، پاک فوج کو سلام کے نعرے دیکھے، ہر گاڑی، ہر رکشے کے پیچھے، ہر وین کے پیچھے پاک فوج کو سلام، پاک فوج زندہ آباد پڑا ہے۔ اور شروع سے ہماری فوج کے ساتھ عوام کو بڑی ایک محبت تھی، کیونکہ ہماری فوج ہماری محافظ تھی، اور ہمیں مائیں گود میں پرورش کے دوران پاک فوج کے قصے سناتی تھیں، ان کے شہیدوں کے قصے سناتی تھیں، ان کی جنگوں کے قصے سناتی تھیں۔ جس طریقے سے ہمارے بہادر افواج پاکستان کے لوگوں نے جس طریقے سے اس ملک کا دفاع کیا 1965 کی جنگ میں، 1971 میں، 1999 کارگل میں، یا دیگر جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں پاکستان کے بھارت کے ساتھ، تو ہماری مائیں ہمیں فوج میں، پہلی جو پریفرنس ہماری ماؤں کی ہوتی تھی، پیرنٹس کی ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ فوج میں جائے، اور لوگ فوج سے عشق کرتے تھے۔ لیکن پچھلے یہ 10-12 سالوں سے یا 15-20 سالوں سے آپ دیکھیں کہ یہ فوج کے خلاف ایک دم سے نفرت کیوں بڑھی ہے۔ میں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے، بڑا سوچتا ہوں میں ان چیزوں کے اوپر۔ مجھے محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ، کیونکہ میرے رگوں میں ایک فوجی کا خون ہے۔ تو میں نے اس پہ بڑا غور و فکر کیا، اور اب میں آ کے اس نتیجے پہنچا، جب کوئی فوج کو گالی دیتا تھا مجھے بڑا دکھ لگتا تھا، میں اس کے گلے پڑ جاتا تھا۔ یہ آج سے میں 20-25 سال کی پہلے کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو مشرف دور کے بعد جب عدلیہ کے ساتھ فوج نے چیف جسٹس کے ساتھ اختلاف ہوا، مشرف کا ان کو اتارا گیا، اور پھر ایک عدلیہ بحالی تحریک چلی، اس میں جس طریقے سے فوج کی کردار کشی کی گئی، اور اس کے بعد ہمارے یہ جو علاقے ہیں، قبائلی علاقے، ان میں جو ایک منظور پشتین اور دیگر محسن داوڑ اور علی وزیر کی جو مہم چلی، اس میں یہ جو نعرے لگے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ دشمن لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں۔ اتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے فوجی جو ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور میں اس کے باوجود بھی میرا ایمان جو ہے فوج کے اوپر قائم رہا کہ نہیں، ہماری فوج ایسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو وقت گزرا ناظرین، میں نے یہ تانے بانے جیسے جیسے دیکھے ہماری سیاست کے اندر، کس طریقے سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، کس طریقے سے حکومتوں کو لایا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، ان کو پھر ضمانتیں دی جاتی ہیں، ان کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے، پھر ان کو واپس بلایا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر میں نے بڑا غور و فکر کیا۔ تو اب جا کے یہ جو حالیہ الیکشن ہوا، اور حالیہ الیکشن میں جس طریقے سے نتائج کو تبدیل کیا گیا، عوام کی رائے کو، مینڈیٹ کو، میں کسی پارٹی کا اسپوک پرسن یہاں پہ نہیں بن کے بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں چاہے وہ 2018 کے الیکشن ہوں، 2013 کے ہوں، 2008 کے ہوں، یا 2024 کے ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرنا۔ عوام اس ملک کے مالک ہیں، 22 کروڑ عوام اس ملک کے مالک ہیں، اس ملک کے فیصلے عوام نے کر رہے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ملازم ہیں، چاہے جرنیل ہیں، ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو بھی ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں۔ یعنی ان کو ہم دے آر پبلک سرونٹ، ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اپنے ٹیکس کے پیسے سے، ان کو ہم نے پاکستان کی حفاظت پہ مامور کر رکھا ہے، پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، پبلک کے مسائل حل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ ہمارے ملازم ہو کے ہم پر حاوی ہو چکے ہیں۔ یعنی اس کی مثال اگر اس طرح دوں کہ کوئی کسان جاگیردار اپنے کھیتوں میں کسی کو مزیرہ رکھے، اور وہ مزیرہ جو ہے اس کھیتوں کا مالک بن جائے، کوئی انڈسٹریلسٹ صنعت کار اپنی فیکٹری میں کوئی ملازم رکھے، لیبر رکھے، اور وہ لیبر اس ملازم کو نکال کے اس فیکٹری پہ قبضہ کر لے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی، میں جس مرضی زندگی کے شعبے میں بات کر لیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی کو گھر میں کرائے پہ رکھیں یا گھر کو چوکیدار رکھیں اور وہ آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیں۔ تو بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے ساتھ یہی ہوا کہ جن لوگوں کو، یہ عام لوگ گھروں کے بچے ہیں، یہ جو اسسٹنٹ کمشنر بنتا ہے، یہ کوئی غریب گھر کا بچہ ہوتا ہے جو اپنا تعلیم سے آراستہ ہو کے تعلیم کے زیور سے امتحان دیتا ہے، مقابلے کا CSS کر کے AC بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فوج میں ایک جو سیکنڈ لیفٹیننٹ بچہ کمیشن لے کے آتا ہے، وہ کسی کسان کا، کسی فوجی کا، کسی ریڈی والے کا بچہ ہوتا ہے، وہ جب سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتا ہے۔ اس طریقے سے پولیس میں جو ASP آتا ہے، وہ بھی کسی غریب گھرانے کا۔ بہت کم کیسز میں جرنیلوں کے بچے بھی آتے ہیں، پولیس افسران کے، بیوروکریسی کے بچے بھی آتے ہیں، لیکن میجورٹی اپنی مدد آپ کے تحت ان اداروں میں آتی ہے۔ اب جب وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ، ایک چھوٹا سا بچہ گریڈ 17 میں آ کے بھرتی ہوتا ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ایک ASP، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ آگے جا کے اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ یہ جن کو ہم نے بھرتی کیا اپنی حفاظت کے لیے، ہم پہ حاوی ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہی بچہ جو سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے فوج کے اندر، یہی پھر لیفٹیننٹ بنتا ہے، پھر کیپٹن بنتا ہے، پھر میجر بنتا ہے، پھر لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہے،
پھر یہ بریگیڈیئر بنتا ہے، پھر میجر جنرل بنتا ہے، پھر یہ لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے، اور پھر یہ جنرل بنتا ہے، آرمی چیف بنتا ہے۔ تو ہمارے سسٹم میں کہاں خرابی ہے کہ ایک عام گھر کا بچہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کے اوپر آ کے حاکم بن جاتا ہے، حاکم وقت بن جاتا ہے۔ وزیر اعظم اس کے آگے کوئی چیز نہیں، صدر پاکستان اس کے آگے کوئی چیز نہیں، چیف جسٹس اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، بیوروکریسی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ تو یہ کہاں ہمارے سسٹم میں کوئی غلطی ہے کہ یہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ بچہ یا ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے جو چیف سیکرٹری بنتا ہے تو وہ بھی طاقت کا جناب چشمہ بن جاتا ہے۔ ہمارا جو ایک اے ایس پی آگے جا کے جب آئی جی بنتا ہے، آئی جی پنجاب یا کسی بھی صوبے کا آئی جی، تو اتنا طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے کہ وہ عوام کو بھیڑ بکری سمجھتا ہے، جس کے اوپر مرضی لاٹھی چارج کر لے، جس کو مرضی بند کروا دے، جس کے اوپر مرضی ایف آئی آر درج کر دی، جس کو مرضی پکڑ کے جیل میں ڈال دی۔ تو یہ خرابی میں سمجھاؤں کہ یہ ہمارے نظام کی خرابی ہے، اور یہ سسٹم کی خرابی نے ان لوگوں کو اتنا، ان کی لگامیں عوام کے ہاتھ سے کھینچ کے یہ بے لگام ہو چکے ہیں، اور اب یہ کسی کے کہنے میں نہیں ہے۔ اب یہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، من مانیاں کرتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں، اور ہم جنہوں نے ان کو رکھا، ہیوی تنخواہیں دیتے ہیں، ان کو گاڑیاں دیتے ہیں، ان کو گھر دیتے ہیں، ان کو مفت بجلی پٹرول گیس ہر چیز مفت دیتے ہیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں، آئے روز چوریاں ڈکیتیاں قتل و غارت جو بھی مسائل ہیں ہمارے روزمرہ کے وہ ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ عیاشی کی زندگیاں، بیرونی دورے، تو کیا حالات ہیں کہ یہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ فوج کے خلاف، یہ جو میں بات پہ ٹاپک پہ آؤں کہ فوج کے خلاف اتنی نفرت کیوں ہے، تو اب میں سوچا ہوں کہ فوج خود میرے خیال میں اپنے اوپر کیچڑ، اپنی وردی کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہے اور خود گندی ہو رہی ہے فوج۔ اس کے اندر کسی کا قصور، نہ کسی سیاستدان کا قصور ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کا قصور ہے، فوج کو جو گندہ کرنے کی بات کر رہا ہوں میں، نہ کسی جج کا قصور ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کا قصور ہے، نہ کسی عوامی لیڈر کا قصور ہے۔ یہ فوج خود اس گندگی میں، اس دلدل میں گھستی جا رہی ہے اور خود کو گندہ کر رہی ہے، اور عوام کے اندر جو نفرت بڑھ رہی ہے فوج کے خلاف، اس کی ذمہ دار میں اب اس نتیجے پہنچا ہوں، فوج خود اس چیز کی ذمہ دار ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ فوج کو آج جو گالیاں پڑ رہی ہیں، یہ جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو بھی فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے خود فوج ہے۔ اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہمارے چند جرنیل پوری 7 لاکھ فوج کا جو ہماری ساکھ ہے اس کو انہوں نے مٹی میں ملا کے رکھ دیا، چند جرنیلوں نے، مٹھی بھر جرنیلوں نے، اور انہوں نے ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا، مالک ہم ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ملک ان کا ہے، ان کے باپ دادا کا ہے، اور یہ منمانیاں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور میری پاک فوج جو ہے، وہ جو ہمارا عام سپاہی ہے، فوجی ہے، یہ جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ تو ہماری جان ہے، ہماری دلوں کی دھڑکن ہے، ان کے اوپر ہماری جانیں قربان۔ لیکن یہ جو چند جرنیل اس ملک کے ساتھ ایک آگ کا کھیل کھیل رہے ہیں، کہیں اس میں ہمارا ملک جل نہ جائیں، کہیں اس میں یہ 22 کروڑ عوام جل نہ جائیں، تو ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں ان کو لگام ڈالنی ہوگی، فوج کو بھی، عدلیہ کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، پولیس کو بھی، ورنہ یہ ہمیں کھا جائیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کو کھا جائیں گے۔ ان کی نسلیں تو کروڑوں پتی، اربوں پتی ہو کے باہر بیٹھ گئی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جس کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کیا ہے، بدنام سیاستدان ہوئے کرپشن میں، لیکن سیاستدانوں کے پیچھے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ان سے کرواتے ہیں، جرنیل کرواتے ہیں، ان کی جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے، لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ جنرل باجوہ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس، تم اگر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جرنیل تک تمہاری ساری تنخواہیں جو تمہیں فوج نے بینیفٹ دیا، فائنینشیل بینیفٹ، پلاٹس دیے، جو بھی دیے، سب کچھ اکٹھا کریں تو اتنی مالیت نہیں بنتی جتنی مالیت کے تم مالک ہو اس وقت، جتنے اثاثے تمہارے ہیں، ایسٹس ہیں، ان کی پچھلے دنوں ٹیکس ریٹرن بھی لیک آؤٹ ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں یہ کیسے اربوں خربوں پتی بن جاتے ہیں ہمارے جرنیل۔ اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا، ایک عام آدمی کو سوچنا ہوگا، سیاست سے بالا تر ہو کے، سب چیزوں سے بالا تر ہو کے، اور فوج کو بھی سوچنا ہوگا۔ ہماری جو فوج میں نیچے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان کے غیر قانونی آرڈرز کیوں مانتے ہیں؟ ایک جنرل اتنا طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے ناظرین، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے نا، تو میں یہاں پہ بلکہ آرمی چیف جو ہے ہمارے جنرل سید عاصم منیر صاحب، مجھے ان سے بڑا دکھ ہے، گلہ ہے، سچی بات ہے۔ مجھے باجوہ سے کوئی گلہ نہیں تھا، مجھے مشرف سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن جنرل عاصم منیر جب آئے تو ہمیں بتایا گیا یہ حافظ قرآن ہے۔ تو یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ کسی کی انسان کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو۔ تو ہمیں یہ تھا کہ یار یہ بندہ حافظ قرآن ہے، تو یہ تو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے گا۔ تو قرآن کی اگر ہم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھیں، تو اس میں تو یعنی اگر حافظ صاحب اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرتے تو آج پاکستان حقیقتاً ایک اسلامی ایٹمی طاقت بن سکتا تھا ان پچھلے 1.5-2 سالوں میں۔
اور یہ پاکستان کے مسائل کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں، ان کو نیت صاف کر لیں آرمی چیف صاحب تو دنوں میں مہینوں میں یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صرف ہمیں چند قانون سازیاں کرنی ہوں گی، چند، جس سے تمام راستے کرپشن کے، بدعنوانی کے، یعنی طاقت کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہر بندہ قانون کے آگے جواب دہ ہوگا، آئین کے آگے جواب دہ ہوگا۔ ہم نے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھنا۔ تو مجھے ان سے بڑا دکھ ہے حافظ صاحب سے کہ حافظ اینڈ کمپنی مشہور، ہماری پاک فوج کو آپ لوگ حافظ اینڈ کمپنی کہنا شروع ہو گئے۔ کہاں پاک فوج کو سلام، کہاں حافظ اینڈ کمپنی، اور گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو حافظ صاحب آپ نے یہ جب قرآن حفظ کیا تھا تو صرف شوقیہ کیا تھا یا اس پہ عمل بھی آپ نے کرنا تھا؟ حافظ صاحب خدا کا واسطہ ہے، قرآن میں امر بالمعروف کا حکم ہے، نہی المنکر کا حکم ہے، تو آپ صرف ان دو چیزوں کو پکڑ لینا کہ برائی کو روکیں اور نیکی کا حکم دیں تو یہ پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ، ترقی کا گہوارہ بن جائے۔ ہم چائنا سے بھی آگے جا سکتے ہیں، ہم بھارت سے بھی آگے جا سکتے ہیں، ہم اپنے تمام ہمسایہ ممالک میں ان سے آگے نکل سکتے ہیں اگر آپ اپنا قبلہ فوج کا درست کر کے چلے جائیں اس ملک میں، کہ آئندہ کوئی جو فوجی جرنیل ہے وہ منمانی نہیں کرے گا، نہ کور کمانڈرز کریں گے، نہ جی او سیز کریں گے، نہ آرمی چیف کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں نیکی کریں۔ جس بندے کے دل میں حافظ قرآن یعنی قرآن ہو نا، وہاں بغض نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن پاک اور ناپاک چیز اکٹھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یہ موبائل نہیں ہے جس میں موبائل میں آپ نے اچھی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں، گندی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں۔ سینے میں اگر قرآن ہے تو پھر سینے میں ایمان ہونا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سینے میں بغض عمران ہے۔ میں حالیہ الیکشن کے حوالے سے بات، تو یا قرآن کو سینے میں رکھ لیں یا بغض عمران کو رکھ لیں۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کر کے عمران کو حکومت دے دیں۔ اگر آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ مجھے عمران کو سلیوٹ مارنا پڑے گا، تو یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے، آپ کو اسی لیے بھرتی کیا گیا تھا فوج کے اندر۔ تو آپ پبلک سرونٹ ہیں، آپ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں۔ مجھے تو دکھ ہے اس نظام سے کہ گریڈ 22 کا آفیسر اتنا طاقتور کیسے ہو جاتا ہے۔ یعنی گریڈ 22 میں چیف سیکرٹری بھی بیٹھا ہوا ہے، گریڈ 22 میں فیڈرل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، گریڈ 22 میں جج بھی بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا۔ وہ اتنے طاقتور نہیں جتنے آپ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پولیس کے نیچے بھی لاکھوں لوگ ہیں، ان کے پاس بھی پورا انفراسٹرکچر ہے، بیوروکریسی کے پاس بھی ہے، لیکن انہوں نے کبھی ایسے کام نہیں کیے کہ انہوں نے حکومت میں یعنی جوڈیشل مارشل لا کے چیف جسٹس جو ہے وہ صدر پاکستان بن گیا ہو، یا ایک فیڈرل سیکرٹری جو ہے وہ اپنا بیوروکریٹک مارشل لا کے پرائم منسٹر لگ گیا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ابھی میں پرسوں ایک نیوز بلٹن الیکشن کے رزلٹ آنے تھے، الیکشن کے بتایا جائے تو بلٹن ہمارا میڈیا بھی اتنا گندا اور اتنا غلام میڈیا ہے کہ میرا سر شرم سے جھک گیا کہ خبر نامہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے خبر آنی چاہیے الیکشن کی کہ جی فلاں پارٹی نے اتنے سیٹیں لی، فلاں نے اتنی لی، یا فلاں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یعنی ایک ملازم کی خبر کو سب سے پہلے جو نیوز ہیڈ لائن ہے وہ ہے کہ الیکشن کے جو ہے انعقاد پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے تمام اداروں کو مبارکباد دی اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی۔ یعنی یہ خبر ہے ہمارے میڈیا کے نزدیک کہ ایک گریڈ 22 کا آفیسر جو سیکنڈ لیفٹیننٹ جب کل بنا تھا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیچارہ کیا چیز ہے، غریب گھرانے سے اٹھ کے، اس کے والد صاحب ایک ٹیچر تھے یا جو بھی تھے، پروفیسر تھے، تو اس کی خبر جو ہے ہمارا میڈیا سب سے پہلے دے رہا ہے کہ وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ بھائی وہ مبارکباد کیوں دے رہا ہے جیتنے والوں کو؟ یعنی ان کی ڈیوٹی ہے یہ کرنا۔ تو میڈیا بھی ہمارا اس کے سب سے پہلے خبر آپ کے جو ہمارے عوام کے رہنما ان کی خبر آنی چاہیے، نتائج الیکشن کی خبر آنی چاہیے، 22 کروڑ عوام کا فیصلہ کیا ہوا۔ تو ہم نے ان کو سر پہ چڑھا دیا۔ تو میری فوج سے گزارش ہے، میں فوج کا دشمن نہیں ہوں، میں فوج کا مخالف نہیں ہوں، مجھے فوج سے عشق ہے۔ میں چاہتا ہوں ہماری فوج اپنا قبلہ درست کر لے، ہمارے ادارے اپنا قبلہ درست کر لیں، کیونکہ آپ پاکستان کے ستون ہیں، پاکستان کی بنیادیں آپ کے اوپر کھڑی ہیں، آپ وہ ستون ہیں۔ اگر آپ ہی پاکستان کو گرانے کی کوشش کریں گے تو پھر کون سنبھالے گا اس کو؟ دشمن تو پہلے نہیں، دشمن تو پہلے ہی ہماری دشمن ہے۔ تو میری دست بدستہ گزارش ہے آپ سے، دست بدستہ کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کو ٹھیک کریں۔ فوج کی بدنامی میں سب سے اہم کردار فوج کا ہے، اس بات سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے۔ فوج خود اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں گرا رہی ہے۔ تو خدا را ابھی بھی وقت ہے، ایک اچھا فیصلہ لے لیں کہ جو الیکشن جیتا ہے یا دوبارہ الیکشن کروا لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی حکومت نہیں بنا پا رہا، آپ ری الیکشن کروا لیں۔ اگر آپ نے یہ سلیکشن ہی کرنی تھی تو جنرل صاحب آپ نے قوم کا 50 ارب روپیہ، جو مجھے پتہ چلا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 50 ارب روپیہ جو اپنے الیکشن پہ خرچ کیا ہے، یہ کیوں کیا؟ اگر آپ نے سلیکشن ہی کرنی تھی تو آپ ایک لسٹ دے دیتے کہ یہ ایم این اے ہوں گے، یہ ایم پیز ہوں گے،
یہ پرائم منسٹر ہوگا، آپ نے قوم کا پیسہ کیوں ضائع کیا اگر آپ نے سلیکشن کر لی ہے؟ تو خدا رہا ایسے کام نہ کریں، اس سے بہتر آپ نگران حکومت کو چلنے دیتے۔ نگران حکومتیں بہتر پرفارم کر رہی ہیں پنجاب کے اندر، محسن نقوی وفاق میں سمجھتا ہوں یہ بہتر کام کر رہی ہیں۔ آپ نے 2000 بندے کا ہمارے قومی خزانے پہ بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں آپ، جو کہ عوام کے منتخب شدہ نہیں ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے کہ عوام کے منتخب شدہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ یہ یعنی ایم این ایم پی ایس کل ان کی تنخواہیں کس نے دینی ہیں؟ ان وفاقی وزراء صوبائی وزراء کی تنخواہیں کس نے دینی ہیں؟ یہ جو آگے سینٹ میں لوگ آئیں گے، یہ جو پرائم منسٹر ہے بنے گا، ان کے اخراجات کس نے اٹھانے؟ ہم نے اٹھانے۔ اس سے بہتر آپ اسمبلیز کے بغیر ملک چلنے دیں۔ آپ نے 50 ارب ضائع کر کے 2000 بندے لا کے خزانے پہ بٹھا دیے ہیں۔ آپ عوام کو، اس ملک کو اور غربت میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ آپ یہی پیسہ بچا کے اس سے ہر مہینے آپ آئی ایم ایف کی قسطیں ادا کریں، جو پاکستان کے اوپر بیرونی قرضہ ہے وہ ادا کریں ان پیسوں سے۔ ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے۔ ہم 5 سال بغیر ان کے گزار لیں گے، نگران حکومت چلا دیں، ہمیں نہ عمران سے، نہ نواز شریف سے، نہ زرداری سے، ہمیں نظام ایسا دے دیں، ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، ہم ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ نہ کھیل کے 50 ارب بھی ضائع ہو گیا اور کچھ بھی کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کسی کی 50 سیٹیں، کسی کی 70 سیٹیں، کسی کی 90 سیٹیں۔ اب پھر وہی منڈی لگے گی، منڈی مویشیاں، وہی جوڑ توڑ، وہی ہارس ٹریڈنگ، کیا یہ؟ اور 2000 بندے ہمارے اوپر مسلط ہو کے ان کی تنخواہیں، ان کے ٹی اے ڈی، ان کے بیرون ملک علاج، ان کی گاڑیاں، ان کا فیول، ان کے تمام اخراجات ہم ادا کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو اخراجات ادا نہیں کر پا رہے، ہم ان کی اسکول فیسیں، ہم بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل نہیں دے پا رہے۔ جنرل صاحب خدا رہا یا تسلیم کریں کہ آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اگر آپ حافظ قرآن ہو تو قرآن آپ کو دائیں بائیں نہیں جانے دے گا جس کے سینے میں قرآن ہو۔ تو خدا رہا ثابت کریں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، خلق خدا کا فائدہ سوچیں، خلق خدا کی آواز کو سنیں، زبان خلق نکار خدا، تو عوام کی آواز کو سنیں۔ عوام نے جو اپنا فیصلہ دیا نا اپنے بیلٹ پیپر کے ذریعے، اس کو عزت دیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ووٹ کو عزت نہیں دے رہے۔ تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہر دور میں بدلی ہو اور ہر دفعہ نیا بیانیہ دیا اور وہ اپنے بیانیے پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کو ہمیں سوچنا ہوگا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔